آج ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہم بے دردی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے۔ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کے دن سورۃ کوثر کا یہ عمل کرتا ہے وہ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ دوستو، آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے اگر آپ اپنی پریشانیوں سے، غموں سے نجات چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت اسلامی ڈیٹ بدل جاتی ہے، اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو اب 3 رمضان اور پہلی جمعرات کا دن شروع ہو چکا ہے اور پہلی جمعرات شروع ہو چکی ہے۔ آپ کسی وقت بھی اس عمل کو کر کے اپنے مقدر کو سنوار سکتے ہیں، اپنی قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ شخص بڑی قسمت والا ہوگا جو جمعرات کے دن یہ سورۃ کوثر کا عمل کر لے گا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ غیب کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ آج ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ اگر آج کا دن آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ یہ موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ سورۃ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا عمل ہے اور آپ نے اس کو کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اس کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ یہ عمل بالکل مختصر سا ہے، صرف چند منٹوں کا بھی بلکہ نہیں، صرف 1 سے 2 منٹ کا یہ عمل ہے۔ 1 سے 2 منٹ آپ نے نکال کر یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی 2-3 شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں پورا سال آپ کی جیب پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، آپ کا گھر پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ جتنا رب کی بارگاہ سے مانگیں گے آپ کو آج مل کر رہے گا، کیونکہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ آج وہ سہانی گھڑیاں آ چکی ہیں، آج وہ دن آ چکا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات، اس کو نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ ہر اسلامی مہینے کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ جو پہلا اتوار ہوتا ہے اس کو نوچندہ اتوار بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر یہ ویسے بھی ماہ رمضان المبارک کی جمعرات ہے اور اس کے اندر بندہ رب کی بارگاہ سے مانگتا بعد میں ہے، اللہ اس بندے کو عطا پہلے فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج موقع ہے، آج یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا۔ بڑا آسان سا عمل ہے سورۃ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے، وہ ایسا اسم پاک ہے جو بندہ اس اسم پاک کو پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ غیب سے مدد فرماتا ہے، اس بندے کو اللہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ لوگ آ کر اس بندے کی خدمت کر جاتے ہیں، اس کو پیسے دے جاتے ہیں، جتنی ضرورت ہو غیب سے انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی آرزو ہے، عمل رات کو کریں تو صبح آپ کا دروازہ کھٹکے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی پیغام مل جائے گا۔ اگر صبح کو کرتے ہیں تو شام تک آپ کے لیے پیسوں کا، دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ جتنا اخلاص کے ساتھ کریں گے، جتنا محبت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے، اتنا ہی اس عمل کی طاقت اور تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ ماہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غیب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب جو غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، جو جنت کی ہوا لینا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے یہ کوثر کا عمل کرے، سورۃ کوثر۔ اور یہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور وہ ایسی نہر ہے کہ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو میرا امتی مجھ پر 50 مرتبہ روزانہ درود پڑھتا ہوگا، کل قیامت کے دن میں اپنے اس غلام کو، اپنے اس امتی کو آب کوثر کا جام اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ وہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، ایک دن 50 سال کے برابر ہوگا، تو اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بندے کو ایک بار آب کوثر پلا دیں گے، دوبارہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ایسی اتنی پیاری نہر ہے، اور اتنی آب کوثر کے بارے میں حدیث پاک کے اندر مختلف مضامین آئے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، آپ کو صرف اختصار کے ساتھ عمل سمجھانا چاہوں گا تاکہ آپ کا وقت بھی بچ سکے۔ آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے، میرا وقت بھی بہت قیمتی ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ادب والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، عبادت والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے بندہ کثرت کے ساتھ عبادت کرے، روزہ رکھے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، نماز تراویح پڑھے، نماز تسبیح
تسبیح پڑھے، جتنی زیادہ عبادت ہو سکتی ہے اتنا ہی اس کو فائدہ ہے۔ دیکھیں جو بندہ آج کے دن یہ عمل کرتا ہے، یہ سورۃ کوثر وہ سورت ہے کہ اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ تو جو بندہ خوش ہونا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ یہ سورت آج کے دن لازمی پڑھے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے؟ اول آخر آپ نے اس سورت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک کیسے پڑھنا ہے، اور وہ اسم پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک کیسے پڑھنا ہے، اس بات کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ میں ایک ایک لفظ بڑے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا، انشاءاللہ اگر کوئی بچہ بھی میرا یہ پیغام سن رہا ہے تو اس کو بھی میری سمجھ آ جائے گی، کیونکہ عمل بتانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن عمل کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، بالکل مختصر سا عمل ہوگا، چند منٹوں کا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دیکھیں قدرت خدا کا عجیب نظام ہے، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو اتنا ہی زیادہ پیدا کیا جاتا ہے تاکہ بندوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلا نمک کی اتنی کثیر ضرورت ہے کہ روٹی سالن وغیرہ میں نمک کے بغیر وہ بد مزہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کھانے میں نمک کو ضرور محسوس کرتا ہے، نمک کے بغیر آپ کو پتہ ہے کھانا مشکل ہو جاتا ہے، خواہ وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا استعمال ضرور کرتا ہے۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمائی کہ نمک کے پہاڑوں کے پہاڑ پیدا فرما دیے۔ اس کے علاوہ وہ سمندری نمک بھی ہوتا ہے جو بعض علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو پانی کی کتنی اشد ضرورت ہوتی ہے، چاہے انسان ہو، حیوان ہو، کوئی بھی ہو، جاندار چیز کوئی بھی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ایک کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے، لہذا قدرت نے پانی کو اتنا کثیر پیدا فرمایا کہ دریاؤں کے دریا بہا دیے تاکہ کوئی بھی جاندار پیاسا نہ رہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اتنی ہی زیادہ دولت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی ہے، اور جو بندہ ماہ رمضان میں اس سورت کو پڑھتا ہے اور چندی جمعرات کے دن پڑھتا ہے، اس بندے کے مقدر کا ستارہ چمک جاتا ہے، اس کو اللہ کثرت کے ساتھ رزق عطا فرماتا ہے، اور اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، اگر بندہ گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا، اتنی زیادہ اس کے رزق کے اندر وسعت اور کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس سورت کو سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور آج جمعہ رات کے دن اور جمعہ کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے سحری افطاری میں، اور جمعہ کے دن عصر کے بعد جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے یا درود پاک لکھ دے یا سبحان اللہ لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس کے لیے ہمارے بزرگ دعا کر دیں اس کا مقدر سنور جاتا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا، آپ کا ہر دکھ ختم ہو جائے گا، آپ کسی بھی مشکل کے اندر ہیں، کسی بھی پریشانی کے اندر ہیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی 70,000 گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنا نام ان میں شامل کروانا چاہتے ہیں اور آپ بھی ان بخشے ہوئے لوگوں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، پھر کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ جس بندے پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالی اس بندے کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے کرتے ہی آپ زبان سے جو نکال لیں گے، جو مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو فوراً عطا فرما دے گا۔ اور پھر حضرت اسامہ بن زید کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے، حضرت اسامہ بیان کرتے ہیں کہ اونٹ کی تلاش کے لیے وادی کرا گیا، بس وہ اسامہ کرتے ہیں کہ جمعرات کا دن تھا اور ان کے آزاد غلام نے ان سے کہا کہ جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے میں جمعرات عام دن جو جمعرات کا ہوتا ہے اس دن بھی حضور روزہ
روزہ رکھتے تھے، یہ تو پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور آج آپ نے جب روزہ رکھنا ہے سحری کے وقت، افطاری کے وقت، پھر سمجھے آپ کے اوپر اللہ کے کتنے انوار و تجلیات، رب کی کتنی رحمتیں برسیں گی۔ اس لیے دوستو آج وہ بابرکت دن آپ کو نصیب ہو گیا، ہمیں نصیب ہو گیا، ہم اس کو سعادت سمجھیں۔ آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، بس آپ نے اس کا تصور کر کے، اس کی نیت کر کے آپ نے سورت کو پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ ہے، اپنا جو دایاں ہاتھ ہے، اس کو آپ نے اپنے دل والی جگہ پر رکھ لینا ہے، جہاں پر آپ کا دل ہے، دایاں ہاتھ آپ وہاں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اول درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں یہ پڑھ لیں۔ اب آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ، جس کو دایاں ہاتھ بھی کہا جاتا ہے، سیدھا ہاتھ بھی کہا جاتا ہے، رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے، آپ نے اس کو اپنے دل پر رکھ لینا ہے اور توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر لینی ہے۔ اب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اب جو ترتیب، جو طریقہ کار میں سمجھایا ہے شروع سے اب تک، اس کو امید کرتا ہوں آپ اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے۔ کچھ احادیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے اور آپ نے سنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، اور آپ ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیں، آگے دوست احباب تک بھی ضرور اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ جن جنسوں کو آپ امیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی جیب میں دولت دیکھنا چاہتے ہیں، اور جن کی جیبوں کو ہمیشہ دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیں۔ آج سے لے کر 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ اگلا دن آنے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کسی لمحے بھی، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور خوش قسمتی کیا ہوگی؟ اب تو اے انسان تو حاصل کر لے وہ سب کچھ جس کی تو آرزو کر رہا ہے، جس کی تو تمنا کرتا ہے، جس کی تلاش میں تو مارا پھرتا ہے۔ آج یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا، یہ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے۔ آج اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی مسکین جو قرضے کا مارا ہوا ہے، جس کا کاروبار رکا ہوا ہے، جس کا کوئی کام نہیں چل رہا، وہ بھی بندہ آج یہ عمل کر لے گا، ریڑھی لگانے والا بھی اگر آج یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں بھی بہار آ جائے گی، اس کی زندگی بھی روشن اور منور ہو جائے گی، وہ شخص بھی مالا مال ہو جائے گا، وہ شخص بھی روزگار جس کے پاس نہیں ہے، اس عمل کی برکت سے اس کو روزگار بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے اور یہ بابرکت دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، غیب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک دروازہ کھلا ہے اور تمام وہ دوسرے دروازے بند ہیں، پریشانیوں کے، غموں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے، سارے شیاطین کو جکڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اب موقع ہے، اب حاصل کر لیں۔ اب یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس لیے دوستو اس مقدس مہینے میں اپنے نصیب کو بھی مقدس کر لیں، اپنے نصیب کو جگا لیں، اپنی قسمت کو جگا لیں۔ تو دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ہاتھ رکھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر شریف کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بچے کو یہ سورت آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ مختصر سی بالکل قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جو بندہ اس کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کو اتنا غیب کے خزانوں سے مال و دولت ملے گا، اتنا ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے، اس کے ساتھ جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ذرا سمجھیے گا، یہ اس وظیفے کا، اس عمل کا حصہ ہے، اس کو آپ نے جدا نہیں سمجھنا، اس کو آپ نے الگ نہیں سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ ہو سکتا ہے میں اکیلی سورت کوثر پڑھ لوں باقی عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ اسم پاک کی تو در حقیقت آپ کو رازق کے پاس لے کر جائے گا، آپ کے لیے آسمان سے رزق کا بندوبست ہوگا، سورت کوثر سے تو آپ کا مقدر سنورے گا، آپ کے لیے آپ کا دل روشن ہوگا، منور ہوگا، اور آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اب جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں یقین جانے اتنا بابرکت، اور انشاءاللہ آپ پڑھتے ہی غنی ہو جائیں گے، آپ پڑھتے ہی مالدار بن جائیں گے، آپ پڑھتے ہی اس مقام پر اور وہاں سے آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا جہاں آپ کا کبھی تصور بھی نہیں گیا، کیونکہ یہ اسم پاک عام نہیں ہے، یہ بڑے خاص لوگوں کا آزمودہ اسم پاک ہے۔ یہ وہ اسم پاک ہے جس کے پڑھنے سے بندہ رب کو حاصل کر لیتا ہے،
اور رب کی بارگاہ سے غیب کے خزانوں کو حاصل کر لیتا ہے جو شخص غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اگر یہی اسم پاک جو اسم پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر یہی اسم پاک آپ کی کھیتی باڑی ہے، آپ کی کوئی صنعت ہے، آپ کا کوئی بھی ایسی دکان ہے، اگر یہی اسم پاک کاغذ پر لکھ کر آپ پانی میں گھول دیں اور وہ پانی آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار عروج پر جائے گا، آپ کا کاروبار بلندیوں پر جائے گا، آپ کا کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کاروبار اتنا چلے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے، جتنا سامان روزانہ آپ کے پاس ہوگا سارا کا سارا سیل ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو آج یہ موقع ہے، آج اس اسم پاک کو لکھ کر بھی اپنے پاس رکھ لیں اور آپ اس کو گھول کر چاہے کھیت میں ڈالیں، باغات میں ڈالیں، جہاں جہاں چھڑکنا چاہتے ہیں وہاں چھڑکیں۔ اگر کوئی بچہ بد اخلاق ہے آپ کے گھر میں، آپ کو کوئی بات نہیں مانتا، اگر یہ پانی آپ اس کے اوپر بھی چھڑک دیتے ہیں یا اس کو پلا دیتے ہیں، بچے کے برے اخلاق اچھے اخلاق میں بدل جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اسم پاک کتنا عالی شان اسم پاک ہے اور کتنا عظمت والا اسم پاک ہے۔ اس اسم پاک کے ذریعے ہی دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ اب آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ بڑا آسان اسم پاک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس اسم پاک کا مطلب ہے اے بردبار، اے بردبار، اور انشاءاللہ اس بندے کے اندر بردباری آتی ہے، اس بندے کو ہر میدان میں فتح ملتی ہے، ہر میدان میں اس بندے کو کامیابی ملتی ہے، اس بندے کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا وہ بھول جائیں۔ آج کے بعد آپ ذہن سے یہ تصور ہی نکال دیں کہ آپ کو ناکامی ہوگی، آپ کو کوئی مشکل ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی ہوگی۔ بس آج کے بعد ہر پریشانی، یہ تسخیر خلق کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، رزق کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، مال و دولت کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ہر مرض جس کی مرض شدت اختیار کر گئی ہو، اس مرض کو بھی، اس مرض کی شدت میں کمی کرنے کے لیے، اس مرض کو ختم کرنے کے لیے، ہر کام میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بہترین عمل ہے۔ تو اس لیے دوستو اس عمل کو آپ ضرور کیجئے گا، اپنے گھر کی دیواروں پر بھی اس نقشے اس اسم پاک کو لکھ کر پانی میں ڈال کر وہ پانی اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں، اپنے دروازوں پر کر دیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق کے کوئی کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، لیکن اس عمل کے ذریعے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ پھر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں برکت رہے، اللہ کی مدد اس کو ملتی رہے، اسے چاہیے کہ آج کا یہ عمل لازمی کر لیں۔ اس اسم پاک کو آج آپ چاہے 2 لکھ لیں، 5 لکھ لیں، لکھ کر رکھ لیں، کیونکہ لکھنے آپ نے آج کے دن ہے اور آج کے دن لکھ کر رکھ لیں۔ پھر جب بھی کبھی کسی کام میں مشکل لگ رہی ہو یا کاروبار رک گیا ہو تو آپ اس وقت اس اسم پاک کا جو پانی ہے، اس اسم پاک کا پانی اپنے گھر کی دیواروں پر یا جس جگہ کام آپ کا نہیں بن رہا وہاں چھڑکاؤ کریں، فوراً کام بن جائے گا۔ اسی طرح جب گھر کے دروازوں پر یہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے تو دروازہ کھٹکھٹا کر لوگ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس لیے دوستو اس کا مطلب ہے بردباری والا، درگزر فرمانے والا، اس کے مزاج میں کوئی تغیر اور تبدیل نہیں آتا، کیونکہ وہ غضب میں قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ انسان دیکھیں بعض اوقات غصے میں، غضب میں وہ اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر بندے پر غضب بھی کرے، ناراضگی کا اظہار بھی کرے تو وہ اپنے غصے پر قابو ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کو اپنے حکام کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ کر بھی فوراً ان کی پکڑ نہیں فرماتا۔ اس لیے دوستو آج وہ موقع ہے، رب نے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، آج ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ امام بونی کا قول ہے، حلیم وہ ذات ہے جو اپنے سامنے نافرمانی ہوتے ہوئی دیکھ کر سزا میں جلدی نہیں کرتا اور نہ ہی نافرمانوں کو غصے کی بنا پر عتاب کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ خاص صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس اعتبار سے وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، گناہوں کی سزا جلدی نہیں دیتا، رزق کسی کا بند نہیں کرتا، اور اس اسم پاک کے ذریعے تو وہ رزق کھول دیتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو اس کے مختلف فائدے بتا دیے ہیں۔ اب آج آپ نے اس کو لکھ بھی لینا ہے، 5 بار لکھ لیں، 10 بار لکھ کر رکھ لیں صاف کاغذوں کے اوپر، اور اس کے بعد آپ نے اس اسم پاک کو ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے اول آخر آپ نے۔ اور یہ اسم پاک بھلا کیا ہے اس کو آپ سمجھ تو چکے ہی ہوں گے، کیونکہ یہ بڑا مشہور و معروف اسم پاک ہے۔ یہ اسم پاک ہے یا حلیم، یا حلیم، یا حلیم، ہا ہے، ہا جیم کے بعد جو ہا آتی ہے وہ والی ہا ہے، تو ہا آپ نے وہ نکالنی ہے، ہا 2 آنکھوں والی نہیں پڑھنی، بس یہ غلطی نہیں کرنی، اچھے طریقے سے اس کا تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے یا حلیم، اور صرف ایک تسبیح پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اپنے وجود پر دم کر لیں اور اسے ایک تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، روزانہ پڑھا کریں، پورا رمضان پڑھیں، انشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر ہی آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے، مال و دولت اتنا ملے گا کہ آپ کا
گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ دوستو اس سے بڑا عمل شاید آپ کو میں پہلے کبھی بتایا ہو یا نہ، آج کے دن کا یہ خاص عمل ہے، آج ضرور کیجئے گا۔